بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا آج کا 5واں سبق ہے. الدرس الخامس the fifth lesson. 5واں سبق. آج کا یہ ہمارا سبق مضاف اور مضاف الیہ کا ہے، یعنی جینیٹو اور پوسیسو کا ہے. کتاب محمد، محمد کی کتاب. تو کتاب مضاف ہے اور محمد مضاف الیہ ہے، یعنی کتاب کی نسبت محمد کی طرف کی گئی ہے. عربی کے اندر جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور اور اس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد کے نیچے کسرہ ہے، 2 زیر ہے. کتاب محمد، محمد کی کتاب. انگریزی میں اگر کتاب کی نسبت کسی انسان کی طرف کی جائے گی تو وہاں اپوسٹروفی اور ایس کے ذریعے سے مضاف و مضاف الیہ بنایا جاتا ہے. جیسے محمد's بک، محمد's بک، یہاں تھا نہیں لگایا جائے گا. کیوں کہ اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ اور کتاب معرفہ ہو گئی ہے. بک ڈیفینٹ ہو گیا ہے. کتاب محمد، محمد کی کتاب، محمد's بک. یہ دوسری مثال ہے. قلم حامد، حامد کا پین، حامد's پین. مندیل عمار، عمار کا رومال، عمار's نیپکن، عمار's نیپکن. سریر خالد، خالد کا بیڈ، خالد کی چارپائی، خالد's بیڈ. مضاف کے اوپر کبھی تنوین نہیں آئے گی، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش نہیں آئے گا، بلکہ اس میں ہمیشہ زبر زیر اور پیش ہی رہے گا. اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. سریر خالد، خالد کی چارپائی، خالد's بیڈ، خالد کا بیڈ یا خالد کی چارپائی. مکتب المدرس، استاذ کا میز. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں مکتب کی اضافت کسی ذاتی نام کی طرف نہیں کی گئی، بلکہ انسان کے وصف اور انسان کی صفت کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے. استاد کا ڈیسک. اس صورت میں ٹیچرز ٹیبل نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے the teacher's table، the teacher's table. استاد کا میز، استاذ کا میز. دکان تاجری، بیپاری کی دکان. تو یہاں تاجر کے اوپر الف لام لگ جائے گا، جیسا کہ اوپر مکتب المدرس کے اوپر الف لام لگا تھا. the seller's shop، the seller's shop. بیت المہندسی، انجینئر کا گھر. the engineer's house، the engineer's house. اسم الولدی، لڑکے کا نام. the boy's name، the boy's name. مفتاح البیت، گھر کی چابی. اردو اور ہندی میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے. گھر کی چابی. اس میں مفتاح کو کسی ذاتی نام یا کسی انسان کے وصف کی طرف مضاف نہیں کیا گیا. تو اس کا طریقہ انگریزی میں کیا ہوگا؟ 2 طریقے ہو گئے. the key of the house، یعنی وہی عربی والا طریقہ the key of the house. دوسرا طریقہ the house key. یہاں اپوسٹروفی نہیں لگائے گی، یعنی علامت اور ایس کو نہیں بڑھایا جائے گا. the house کی نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے the house key. the key of the house، the key of the house.
ایک آف والی پیٹرن اور ایک وداؤٹ آف پیٹرن. باب المدرستی، باب المدرستی مدرسے کا دروازہ. The door of the seminary, the door of the seminary, the seminary door, the seminary door. مفتاح السیارتی، گاڑی کی چابی. The key of the car, the car key. مکتب المدرستی، مدرسے کا میز. The table of the seminary, the seminary table. مکتب المدرستی، مدرسے کا میز. The table of the seminary, the seminary table. دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہے، مدرسے کا میز. سعید قال، سعید نے کہا، کتاب محمد ھذا یا یاسر، اے یاسر کیا محمد کی کتاب یہ ہے؟ اے یاسر کیا محمد کی کتاب یہ ہے؟ یعنی یہ جملہ شک والا ہے. سعید said, is Muhammad's book this? O Yasir, is Muhammad's book this? O Yasir, اے یاسر کیا محمد کی کتاب یہ ہے؟ یا یاسر، اس نام کے اوپر یا لگے گا، وہ اس پر تنوین نہیں آئے گی. یا یاسر، یاسر قال، یاسر نے کہا، لا ھذا کتاب حامد، یاسر نے کہا نہیں یہ حامد کی کتاب ہے. یاسر said, no, this is Hamid's book, this is Hamid's book. نہیں یہ حامد کی کتاب ہے. سعید قال، سعید نے کہا، این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ سعید said, where is Muhammad's book? یاسر قال، هو علی المکتب هناک، وہ وہاں میز پر ہے. یاسر said, it is on the table there, it is on the table there. یاسر نے کہا it ہوا کیوس، وہ وہاں ٹیبل پر ہے، وہ وہاں ٹیبل پر ہے. سعید قال، سعید نے کہا، این دفتر عمار، عمار کی کاپی کہاں ہے؟ سعید said, where is Ammar's notebook? Where is Ammar's notebook? عمار کی نوٹ بک کہاں ہے؟ یاسر قال، یاسر نے کہا، هو علی مکتب المدرس، وہ استاد کی میز پر ہے. یاسر said, it is on the teacher's table, it is on the teacher's table. سعید قال، سعید نے کہا، قلم من ھذا یا علی، اے علی یہ کس کا قلم ہے؟ آپ اگر غور کرو گے اس جملے میں تو قلم کی اضافت من کی طرف کی گئی ہے. کس کا قلم؟ تو یہ پورا ایک پارٹ ہے. قلم من ھذا یا علی، اس کا ترجمہ ہوگا یہ کس کا قلم ہے. اب اس کا ترجمہ اس طرح نہیں کریں گے یہ قلم کس کا ہے، وہ غلط ہو جائے گی. قلم من ھذا یا علی، اے علی یہ کس کا قلم ہے. سعید سے، سعید نے کہا، whose pen، انگریزی میں جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں اسی طرح آئے گا، کس کا پین. whose pen is this، یہ کس کا قلم ہے. او علی، او علی یہ کس کا پین ہے. علی قال، علی نے کہا، ھذا قلم المدرس، یہ
استاذ کا پین ہے. Ali said, this is the teacher's pen. This is the teacher's pen. سعید قال, سعید نے کہا, این حقیبۃ المدرس, استاذ کا بیگ کہاں ہے؟ Where is the teacher's bag? علی قال, ہی تحت المکتب, علی نے کہا وہ میز کے نیچے ہے. ہی کس کی بجایا؟ حقیبۃ کی ضمیر ہے, حقیبۃ المؤنث ہے تو ہی بھی مؤنث ہوگا. علی said, it is under the table. It is under the table. It ہی کی عوض وہ ٹیبل کے نیچے ہے. علی نے کہا وہ ٹیبل کے نیچے ہے. این بیت المدرس, استاذ کا گھر کہاں ہے؟ Where is the teacher's house? هو بعید, وہ دور ہے. It is far. It is far. کتاب من القرآن, قرآن کس کی کتاب ہے؟ Whose book is the Quran? Whose book is the Quran? القرآن کتاب اللہ, قرآن اللہ کی کتاب ہے. The Quran is Allah's book. The Quran is Allah's book. بیت من الکعبۃ, کعبہ کس کا گھر ہے؟ Whose house is the Kaaba? الکعبۃ بیت اللہ, کعبہ اللہ کا گھر ہے. The Kaaba is Allah's house. کعبہ اللہ کا گھر ہے. رسول من محمد, محمد کس کے رسول ہے؟ Whose messenger is Muhammad? محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. Muhammad is Allah's messenger. من غرفت من خرج المدرس, کس کے کمرے سے استاد نکلے؟ استاد کس کے کمرے سے نکلے؟ تو یہاں سوال متعلق کا ہے, کس کے کمرے سے. انگریزی میں from whose room, کس کے کمرے سے. from whose room did the teacher come out? From whose room did the teacher come out? خرج المدرس من غرفة المدير, استاد محتمم صاحب کے کمرے سے نکلے. The teacher came out from the principal's room. The teacher came out from the principal's room. بیت من هذا وبیت من ذلك, یہ کس کا گھر ہے اور وہ کس کا گھر ہے؟ Whose house is this and whose house is that? هذا بیت خالد وذلك بیت خالد, یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے. This is Hamid's house and that is Khalid's house. ما ابن عمار وما ابن یاسر, لیکن ملا کر پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے. مبن عمار ومبن یاسر, عمار کا بیٹا کیا ہے اور یاسر کا بیٹا کیا ہے؟ What is Ammar's son and what is Yasir's son? عمار کا بیٹا کیا ہے اور یاسر کا بیٹا کیا ہے؟ ابن عمار طالب وابن یاسر تاجر, عمار کا بیٹا طالب علم ہے اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے. عمار سن, عمار سن, عمار's sorry as I Ammar's son is a student. Ammar's son is a student and Yasir's son is a merchant.
and Yasir's son is a merchant. अम्मार का बेटा तालिब इल्म है और यासिर का बेटा व्यापारी है. أين بيت المدرس وأين بيت التاجر. استاذ کا گھر کہاں ہے اور व्यापारी کا گھر کہاں ہے. Where is the teacher's house and where is the merchant's house. بیت المدرس بعید, یہ غلط ہے. بیت المدرس بعید وبیت التاجر قریب. استاذ کا گھر دور ہے اور تاجر کا گھر قریب ہے. The teacher's house is far and the merchant's house is near. And the merchant's house is near. بس آج کے لیے اتنا. آگے کی ایکسرسائز نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. اگر کوئی سوال اور کوئی کوشچن تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دھنیہ واد.